بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر گرے گا اور میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سنتے ہی اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا، بچوں کو ذبح کرا دیتا اور بچیوں کو زندہ رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے تھے اور ان کی ماں پریشان ہو رہی تھی۔ پھر ان کی بہن کو کہنے لگی کہ اس کا خیال رکھنا کہ کدھر جا رہا ہے صندوق۔ فرعون نے دریا کے کنارے ایک مکان بنایا ہوا تھا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ دریا کے کنارے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کھڑی تھی۔ انہوں نے اس صندوق کو دیکھا تو صندوق کو نکلوایا۔ حضرت آسیہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی بہت خواہش تھی۔ صندوق جب نکالا گیا تو آپ کی بہن جو نگرانی کر رہی تھی وہ پریشان ہوگی کہ یہ تو ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اب یہ انہیں قتل ہی نہ کروا دے۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی کہ یہ تو بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آ گیا ہے، اسے رکھ نہ لیں۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہے، تو بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تیرے تو سر پر بھوت سوار ہے، ہر وقت تجھے وہی لوگ یاد رہتے ہیں، یہ تو کہیں سے بہتا ہوا آیا ہے، اب رکھ لیں۔ فرعون مان گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ اب عورتیں منگوائی گی دودھ پلوانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی بیوی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ آپ کی بہن جو دائیں بائیں گھومتی رہتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوی کو جانتی ہوں جو بڑی صاف ستھری ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ان کا دودھ ہی پی لیں گے۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ اسے بلا کے لا، تو وہ اپنی والدہ کو لے کر آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس بات پر فرعون کو پھر تھوڑا سا شک ہوا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک دن فرعون نے انہیں اٹھایا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے چہرے پر گونسا دے مارا، تو فرعون کو پھر شک ہوا۔ انہوں نے بی بی آسیہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، تو جب اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے اور میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو اس کے لب و لہجہ میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ایک طرف انگارے رکھے اور ایک طرف کھانے پینے کی چیزیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو بچے لیکن اللہ کے نبی تھے، وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ تو فرعون نے پھر بی بی آسیہ سے کہا کہ تم اب بتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ ادھر نہیں جانا، ادھر جا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئلوں کی طرف بڑھنے لگے، ایک کوئلہ اٹھا کر زبان پر رکھ دیا۔ بی بی آسیہ کہنے لگی اب سمجھ آئی بچوں کو کیا پتا کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ تو فرعون کے گھر میں لوگوں پر جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بول اٹھتے تھے۔ فرعون ناراض رہنے لگا اور پھر آخرکار آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن دوبارہ آئے، بستی میں لوگ سوئے ہوئے تھے، دو آدمی تھے، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ فرعون کی قوم کا بندہ ظلم کر رہا تھا تو بنی اسرائیل کے بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کو سمجھایا، لیکن جب وہ نہ سمجھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گونسا مارا، آدمی دڑم سے نیچے جا گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے معافی بھی مانگی، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اگلے دن دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہی بنی اسرائیلی دوبارہ کسی سے جھگڑ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو خود جھگڑالو ہے، تو نے روز کسی نہ کسی سے جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے اسے سمجھانے کے لیے تو اس نے شور مچا دیا کہ جس طرح آپ نے کل اس شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی قتل ہی کریں گے۔ اس شخص نے جب شور مچایا تو بات فرعون کے دربار تک پہنچ گئی۔
فرعون تو پہلے ہی بہانے تلاش کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ڈھونڈو، پکڑو، محاذ اللہ شہید کریں گے۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ کے لیے یہاں حالات سازگار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو لوگ اپنے جانوروں کو گھاٹ سے پانی پلا رہے تھے۔ دو خواتین الگ کھڑی تھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے، ہم پردہ دار ہیں، جب تک یہ سارے لوگ پانی نہیں پلا لیتے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا یہ بات ہے، جانور مجھے دے۔ جٹ سے آگے بڑھے، ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ خواتین جلتی جلتی گھر گئیں۔ اپنے والد سے کہنے لگی، کمال ہو گیا کہ اس بستی میں ایک ایسا بندہ آیا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور و بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ ان کے والد نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ اسے گھر بلا کر لاؤ۔ وہ جب گھر آئے تو ان کے والد فرمانے لگے کہ آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں، آپ ہمارے گھر میں رہیں، ہمارے جانوروں کی دیکھ بھال کریں، اگر آپ یہاں رہیں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا، اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ٹھنڈ زیادہ تھی اور اپنی بیوی کو بٹھایا اور بولے وہاں آگ جل رہی ہے، میں تیرے لیے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے۔ جب آگے گئے تو درخت سے آواز آئی، موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں وحی آنا شروع ہوئی، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا کی جو پھر اژدہا بن جاتا تھا۔ وہیں پر اللہ نے انہیں ید بیضا عطا فرمایا۔ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور آ کر دوبارہ سے نظام زندگی شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے واضح نشانیاں لایا ہوں۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا، اور پھر اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دیا، اس لیے جادوگروں کو بلایا گیا، تو جادوگروں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے، اگر ہم جیت گئے تو ہمارا نام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ اگر تم غالب ہوگے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا دوں گا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہل کرو۔ جادوگروں نے رسیاں زمین پر پھینکی تو وہ سام بن گئی اور انہوں نے لوگوں کو سیر زدہ کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ کی باری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ عصا سام بن گیا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم ایمان لے آئے ہو سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر بھی چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے اللہ سے اپنے لیے صبر کی دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط کا عذاب ڈالا، وہ اچھائی کو اپنے سے منسوب کرتے اور برائی کو بدشگونی کے طور پر معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا، ٹڈیوں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیلوں کو بھی آزاد کر دیں گے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹل گیا تو فرعونی اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو سمندر پار کروا دیا اور فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔